نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الامام البخاری فی صحیحہ۔ میری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا علیہ الرحمہ ایک بے مثال مفتی و محقق۔ ہمارے استاذ کریم شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابق استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مفتی اور محقق دو طرح کے ہوتے ہیں، با توفیق بے توفیق۔ جو با توفیق ہوتے ہیں وہی معتمد و مستند ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ارشاد کی معنویت میں غور کیا تو ہمیں علماء میں اس کے مصداق نظر آئے۔ یہ بات حق ہے کہ کچھ مفتی اور محقق ایسے مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں جن کی مدد قدم قدم پر اللہ عز و جل کی توفیق کرتی ہے، اور ان کی تحقیق اولیاء اللہ تک اور ان کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتی ہے۔ یہ محقق اور مفتی با توفیق ہوتے ہیں، اور ان کی تحقیق عموماً ثواب اور مطلقاً باعث اجر و ثواب ہوتی ہے۔ ہمارے ممدوح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان الحمدللہ محققین با توفیق کے زمرے سے ہیں، اور صرف اس زمرے سے نہیں بلکہ ایسے محققین میں آپ کی ذات بڑی نمایاں، ممتاز اور بسا اوقات بے مثال نظر آتی ہے۔ ایسے مفتی کے لیے 5 اوصاف ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اتباع سنت و عشق رسول۔ اس مفتی کا وصف ہو، اس کی خو ہو، مطالعہ بہت وسیع ہو، بلفظ دیگر کثیر الجہات ہو۔ تیسرا وصف، دقت نظر، یعنی نگاہ اتنی دور رس ہو کہ کلام کی حقیقی روح اور اس کے ظاہر اور خفی سارے گوشوں تک بخوبی پہنچ جائے۔ چوتھا وصف، استحضار، کہ جو کچھ مطالعہ کیا ہے سب ذہن میں محفوظ اور مستحضر رہے۔ پانچواں وصف ہے تبادل ذہنی، کہ وقت حاجت معمولی تعامل سے یا بے تعامل نقطہ استناد اور مرکزی استدلال کی طرف ذہن سبقت کر جائے اور وہ پیش کر کے زیر نظر مسئلے کی گتھی کو سلجھا دے۔ یہ 5 اوصاف ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کو ایک محقق کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ بجا طور پر ان 5 اوصاف کے جامع نظر آتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطالعہ تو کسبی ہے، دقت نظر کسبی کم اور وہبی زیادہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اسی کو اور وسعت مطالعہ کا حال تو آپ کی مختلف علوم و فنون کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ آپ کے علوم و فنون کیا ہیں؟ جیسے آپ کا وسعت مطالعہ نشاط میں ہوتی ہے تو اپنی بات سے دیتے ہیں کہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، کتب احادیث کے اتنے حوالے دیے ہیں کہ ان پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی حال فقہ کے حوالوں کا بھی ہے۔ مگر آج کی اس بزم میں بطور خاص ہم آپ کے دقت نظر، استحضار اور تبادل ذہنی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔
ہم اس کے اسی کو سامنے رکھ کر کے، یعنی آپ کی دقت نظر اور استحضار اور تبادل ذہنی کو سامنے رکھ کر ہم 2-3 نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیہ کا مطالعہ تو بہت وسیع اور کثیر الجہات ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے، مگر جب حاجت پیش آتی ہے استدلال کی تو ذہن سے صاف ذہول ہو جاتا ہے، یا کام آ جاتا ہے، اور بلا تأمل وقت حاجت وہ ثبوت میں، اپنے دعوے کی تائید میں، اپنے مطالعہ سے نقطہ استدلال کو پیش کر دیتا ہے۔ اس وصف میں اگر دیکھا جائے تو ہماری امام مندوب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت اپنے وقت کے تمام اہل علم میں نہیں، تمام اہل عالم میں یگانہ اور ممتاز نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان ایک بھی مثال موقف ہیں۔ 1-2 نمونے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے 3 نمونے پیش کرتے ہیں۔ پہلا نمونہ، آج سے کوئی 125 سال پہلے یا کچھ زیادہ پہلے کی بات ہے، جب کاغذ کے نوٹ کی کرنسی کی ایجاد ہوئی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ نوٹ مال ہے یا نہیں، اس سے خریدنا بیچنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو قرض دینا لینا جائز ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں، اس سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 12 سوالات اس طرح سے پوری دنیا میں گردش کر رہے تھے، کہیں 1 سوال، کہیں 2 سوال، کہیں تیسرا، کہیں چوتھا، کہیں 4، کہیں 5، اور سب کا مرکز عالم اسلام کا مرکز حرمین شریفین تھا۔ تو لوگوں نے ادھر ادھر کے بجائے حرمین شریفین کی طرف رجوع کیا، سوالات بھیجے، تو وہاں سے جو جواب ملا وہ یہ تھا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، یعنی اللہ کوئی عالم بھیجے گا اور وہ اس امانت کو ادا کر دے گا، اس امانت الہی کو ادا کر دے گا اور اس کا شافی جواب دے دے گا۔ الحمدللہ اللہ نے وہ عالم بھیج دیا، ہندوستان میں بھیجا۔ یہ وہی عالم ہیں جن کو ہم امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کہتے ہیں۔ جب علماء عالم آپ سے متعارف ہوئے اور جب آپ حج کے موقع سے تشریف لے گئے اور علماء میں آپ کے علمی کمال و جلال کا شہرہ ہوا تو خود علماء نے 12 اہم سوالات عربی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ پہلا سوال یہی تھا کہ نوٹ مال ہے یا نہیں، اور یہی سوال بقیہ تمام سوالوں کے جواب کی بنیاد تھا، اصل تھا۔ اگر یہ سوال حل ہو جائے تو اسی کی روشنی میں باقی سوالات بھی حل ہونے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے قلم برداشتہ عربی زبان میں اس کا جواب لکھا اور ایک ضخیم کتاب مرتب فرمائی، ایسی کتاب مرتب فرمائی کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ کفر الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ علماء کے لیے دشواری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ کرنسی، کاغذ کا یہ نوٹ مال ہے یا نہیں۔ مال تو اسے کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت مائل ہو، وقت حاجت اس کو جمع کر کے اپنی ضروریات میں اسے استعمال کیا جا سکے، مثلا غلہ خریدیں، کپڑا خریدیں، قرض دیں، زکوٰۃ دیں، وغیرہ وغیرہ۔
علماء یہ سوچ رہے تھے کہ چھوٹا سا کاغذ تو ایک معمولی چیز ہے، اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، کاغذ کی حیثیت سے اس کو جمع کر کے یا ذخیرہ کر کے تجوری وغیرہ میں رکھا بھی نہیں جاتا، اور کاغذ کا یہ معمولی سا ٹکڑا کسی کام بھی نہیں آتا کہ مثلا اس پر کوئی مضمون ہی لکھا جائے، کوئی فتویٰ ہی لکھا جائے، اگر اس کا دام لگایا جائے تو شاید 2-4 پیسے اس کا دام ہو، اور اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 پیسہ بھی شاید اس کا دام نہ ہو، اور حالانکہ اس کا دام 100 روپے ہے، 200 ہے، 500، 1000، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نوٹ 1000 کا ہے، جبکہ اس کی حیثیت دیکھیے تو 1 پیسے کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 پیسے کا معمولی سا کاغذ 1000 کا ہو جائے، 500 کا ہو جائے، 2000 کا ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ساری دنیا حیران تھی، علماء حیران تھے، یا اللہ یہ کیسا مسئلہ سامنے آ گیا جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کتاب اللہ سے اس کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے، نہ حدیث رسول اللہ سے جواب سمجھ میں آتا ہے، نہ کتب فقہ کے جزیات سے ہمیں مدد ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو آپ نے انہی کتابوں کی عبارتیں پیش کیں جو کتابیں تمام فقہا اور علماء کے پیش نظر رہتی ہیں، برابر پیش نظر رہتی ہیں، اور ان ابواب سے جزیات پیش کیے جن ابواب کا مطالعہ عام طور پر فقہاء کرام کرتے ہیں، اور ان کے جزیات بھی ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاغذ کا یہ نوٹ یہ کرنسی مال ہے، اور پھر آپ نے خاص نوٹ کا جزیہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب فتح القدیر سے بیان فرما دیا کہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی، اور فرمایا کہ یہ نوٹ مال ہے۔ فتح القدیر میں امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں باب المرابحہ میں کہ لو باع کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ، کاغذ کے ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بیچا تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کاغذ کا وہی ٹکڑا ہے، یہی کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے جو 1000 میں فروخت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، عام ٹکڑا نہیں ہے، یہی وہ ٹکڑا ہے جس کو آج نوٹ کہا جاتا ہے، کرنسی کہا جاتا ہے، جس پر حکومتی مہر لگی ہوئی ہے، جس کو سکہ کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کی طبیعت کاغذ کے اس نوٹ کی طرف مائل ہوتی ہے، لوگ اسے جمع کر کے ذخیرہ کر کے تجوریوں میں محفوظ رکھتے ہیں، بازار میں لے جاتے ہیں، ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، دوسروں کو قرض دیتے ہیں، دوسروں سے قرض لیتے ہیں، اسی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مال ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے فقہا کی، خاص طور پر امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ یہ مسئلہ جدید پیدا ہونے سے 500 سال پہلے، اور آج کے ہمارے وقت خطاب کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 650 سال پہلے امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم بیان کر دیا، یعنی جو مسئلہ 550 سال بعد پیدا ہونے والا تھا اس کا جواب انہوں نے 500 سال پہلے ہی اللہ کی عطا سے اپنی کتاب فتح القدیر میں بیان کر دیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں یہ کرامت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی کہ فقہ کے بحر ذخار سے وقت حاجت آپ کا ذہن اس جزیے کی طرف تبادر کر گیا، سبقت کر گیا، اور آپ نے چٹکی بجاتے ہوئے اس جزیہ سے استدلال کر کے ساری دنیا کے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے لوگوں کے تعارف اور استعمال سے بھی یہ ثابت کر دیا، اور فقہا کی تصریحات سے بھی، اور فتح القدیر سے جزیہ بھی پیش کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی اپنی نجی اور ذاتی تحقیق ہے؟ نہیں،
یہ نجی اور ذاتی تحقیق نہیں ہے، یہ تو مسئلہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا لو با کاوتن الفی جزء ولا یکرہ، اور ماں کی تعریف سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں سب نے پڑھی تھیں، مگر وقت حاجات کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکی۔ یہ اللہ کا کرم خاص ہے، یہ فیضان ہوا، اور اعلیٰ تعالی رحمٰ نے فتح القدیر سے جزیہ پیش کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ یہ استحضار ہے اور یہ دقت نظر ہے امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میدان میں یہ شخصیت بے مثال نظر آتی ہے، اور اعلیٰ تعالی رحمہ کا کوئی ثانی نہ اس وقت کوئی تھا نہ آج کوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ ایک اور مثال سنیے، فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اذا قال لو امرنی اللہ بقضا لم افعل فقد کفر یا فقد کفر۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر اللہ مجھے حکم دے کہ یہ کام کرو تو بھی میں نہیں کروں گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کو مرتد قرار دیا جائے گا۔ یہ فتاوی عالمگیری تقریباً 500 محقق اور زبردست علماء نے مرتب کی ہے، وہ بلند پایا علماء اور فقہا تھے، یہ ان سب کا بیان کردہ مسئلہ ہے، اور جب سے فتاوی عالمگیری چھپی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں علماء یگانہ نے اس مسئلے کو پڑھا، دیکھا، اسے صحیح مانا، کسی نے اس پر انگلی نہیں رکھی، مگر یہ عبارت جب امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کے سامنے آئی تو آپ نے اس پر نوٹ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں قلت ان اراد ان ھذا الفعل مما یشق علی جدا بحیث لو کان فرضا منزلا لمنعتنی نفسی بالاتیان فلا یکفر۔ التعلیقات الرضیہ علی الفتاوی الہندیہ موجبات الکفر صفحہ 241۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد رضا یہ قائل کی مراد اگر یہ ہو کہ یہ کام مجھ پر بہت شاق ہے، اس قدر شاق کہ اللہ تعالیٰ اسے فرض کر کے نازل کرتا تو بھی میرا نفس اس کی بجاوری سے مانے ہوتا، مجاوری نہ کرتا تو تکفیر نہ ہوگی، اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ پہلے آپ دونوں جزیات کا فرق سمجھیے۔ فتاوی ہندیہ میں کیا ہے کہ اگر اللہ مجھے حکم دے کہ یہ کام کرو تو بھی میں نہیں کروں گا، اس سے بظاہر معاندت سمجھ میں آتی ہے کہ از راہ عناد، از راہ معاندت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دینا اور حکم الہی کے ساتھ معاندت یہ کفر ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اور علماء مرتبین فتاوی ہندیہ نے اسے کفر قرار دیا، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے قول کو ٹھکرانا ہے، رد کرنا ہے، اللہ کے فرمان کو رد کرنا، ٹھکرا دینا اور اس کے ساتھ معاندت یہ کفر ہے۔ مگر اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان کی نگاہ اس بات کی طرف گئی کہ اگر کوئی اس وجہ سے اس کلام میں یہ پہلو تو ہے جس کی بنیاد پر فقہا نے اسے کفر کہا، مگر اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کام اس کے نفس پر شاق ہو۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی حق سمجھتا ہے، حق ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تسلیم ہے، مگر اس کے اوپر وہ کام بہت شاق ہوتا ہے،
مثلا قصاص میں قتل ہونا، اس کے اوپر شاق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے اوپر اتنا شاق ہے کہ اس کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو بھی میرا نفس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی باجاوری سے بھاگتا تو تکفیر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کو رد کرنا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ معاندت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کی سرکشی کو بیان کرنا ہے اور اس بات کو بیان کرنا ہے کہ میرے نفس کے اوپر اس حکم کی ادائیگی اور اس حکم کی بجاوری شاق ہے، اس لیے نفس اس کی بجاوری سے بھاگتا اور اس کی بجاوری سے دور رہتا۔ تو شاق ہونے کی وجہ سے بجاوری سے بھاگنا یہ کفر نہیں ہے، اور از راہ عناد حکم الہی کو رد کرنا، ٹھکرا دینا یہ کفر ہے۔ اس کلام میں ایک پہلو وہ بھی ہے جو کفر ہوتا ہے، مگر ایک پہلو وہ بھی تو ہے جو کفر نہیں ہے۔ اس بات کی طرف ان حضرات کا ذہن نہیں گیا۔ ہزاروں علماء کرام اور فقہائے عصر، فقہائے روزگار نے یہ نوٹ، یہ تنبیہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ ہے امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان۔ وہ آپ کا استحضار تھا نوٹ والے مسئلے میں، اور یہ آپ کی دقت نظر ہے، یعنی نگاہ کی دور رسی، نگاہ کی گہرائی، آپ کی نگاہ قائل کے کلام کی گہرائی تک پہنچی کہ اس کلام کے کئی گوشے ہو سکتے ہیں۔ ان سارے گوشوں کا آپ نے جائزہ لیا اور اس بات کو اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے آئینے کی طرح سامنے کر دکھایا کہ یہاں کفر متعین نہیں ہے۔ میرے دوستو غور کرو، یہاں دو باتیں ہیں، اس کلام میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو اسلام کا ہے جو اعلیٰ حضرت نے نکالا، اور ایک پہلو کفر کا ہے جو فقہا کے ذہن میں تھا۔ جب ایک پہلو کفر کا ہو تو اس صورت میں جب تک یہ متعین نہ ہو کہ قائل کی مراد کفر والا معنی ہے تو اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ اصل میں فقہا نے یہ لکھا ہے، خود فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، یہ ضابطہ موجود ہے، ضابطۂ شریعت، کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی اس میں 100 پہلو ہوں مثلا اور 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو، تو اور 99 پہلو کے لحاظ سے وہ کفر کی طرف جا رہا ہے مگر آخر میں ایک پہلو اسلام کا نکل آیا تو اس کو مسلمان مانا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کہنے والے کی مراد، اس قائل کی مراد کفر والے معنوں میں سے کوئی معنی ہے۔ اس لحاظ سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب یہاں کلام کے دو پہلو ہیں تو ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ اس قائل کی مراد کفر والا ہی معنی ہے، اسلام والا معنی نہیں ہے، اس وقت تک ہم اس کو مسلمان قرار دیں گے۔ یہ وہ خوبی ہے، دقت نظر ہے، نگاہ کی دور رسی اور گہرائی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کی، جو کم سے کم تقریباً 400 برس میں ہزاروں ہزار علماء کرام و فقہائے اعظام کے درمیان کسی میں نظر نہیں آئی، نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان محقق بے مثال ہیں۔ حضرات مسائل تھوڑے مشکل ہیں لیکن ہمیں ایک محقق کی تحقیق میں بے مثالی دکھانی ہے تو آپ کو کچھ مشکل برائل سے تو گزرنا ہی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب ایک مسئلہ اور آپ سن لیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ ایک اہم مسئلہ فقہاء اسلام کے درمیان یہ گردش کرتا رہا پہلے کے زمانے میں کہ علماء حساب اہل حیات نے
اپنی تحقیق اور منازل قمر وغیرہ کو سامنے رکھ کر منازل قمر اور سیر قمر، قمر کی رفتار وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج مثلاً 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آئے گا، یہ فیصلہ کر لیا کہ چاند نظر آنا ناممکن ہے، مگر دوسری طرف شہادت شرعی گزر گئی، بینہ عادلہ گزر گیا کہ چاند ہوا، تو فیصلے کی بنیاد کس پر رکھی جائے؟ علماء حساب، علماء حیات کی تحقیق اور ان کے بیان و انکشاف پر، یا بینہ عادلہ اور شہادت شرعی پر؟ تو اس بارے میں ہمارے علماء اور فقہا کے درمیان دو رائیں ہو گئیں اور زبردست اختلاف رونما ہو گیا۔ ایک رائے علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور انہی کے ساتھ امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی رائے یہ ہوئی کہ بات اہل ہیئت کی مانی جائے گی، اہل حساب کی مانی جائے، کیونکہ حساب یہ قطعی ہے۔ تو انہوں نے جو بتایا کہ آج چاند کی رؤیت نہیں ہوگی، آج مثلا 29 تاریخ کو چاند کی رؤیت نہیں ہوگی یا چاند کی رؤیت ممکن نہیں ہے، یہ حساب کی بنیاد پر بتایا اور حساب قطعی ہے، لہذا قطعی کو تسلیم کیا جائے گا، اور شہادت تو ظنی ہے، تو قطعی کے مقابل میں جب ظنی آئے گا تو ظنی کو چھوڑ دیں گے اور قطعی کو قبول کر لیں گے، لہذا علماء ہیئت کے قول کے مطابق حکم دیا جائے گا کہ چاند نہیں ہے، اور گواہوں کی گواہی رد کر دی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ رائے ہے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کے ہمنوا ہیں امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مگر دوسرے بہت سے علماء اور فقہاء متأخرین نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، شہادت قطعی ہے، اور اہل حساب کا یہ قول ظنی ہے۔ جب شہادت عادلہ آ رہی ہے، شہادت شرعی گزر رہی ہے کہ چاند دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو شہادت شرعی کو قبول کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ جاری کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا، چاند ثابت ہے، اور اہل حساب کے اہل حیات کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک زمانے سے فقہا اور علماء کے یہ دو نظریات آپس میں اختلاف کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا امام اعظم امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی فقہائے محققین کا موقف اختیار کیا، انہی کے اتباع میں، کہ بات یہی ہے کہ اہل حیات کی بات کیا وہ تو ظنی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور شہادت قطعی ہے، شہادت تو مقبول ہے، لہذا شہادت قبول کی جائے گی کہ 29 کا چاند اگر شہادت مل رہی ہے کہ گواہوں نے، عادل گواہوں نے چاند دیکھا، تو مانا جائے گا کہ چاند ثابت ہے، اور اس کی بنیاد پر دوسرے روز عید کی نماز پڑھی جائے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فقہا کے اقوال بھی نقل کیے، فقہا کے اقوال نقل کر کے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے یہ فقہا کی اتباع میں، فقہاء متأخرین کی اتباع میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق نہیں تھی، مگر قدرت نے تو آپ کو محقق، اور محقق نہیں محقق بے مثال بنا کر بھیجا تھا۔ تو ایک محقق صرف اتباع پر اکتفا کیسے کرتا؟ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس لیے امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے تحقیق کے میدان میں قدم رکھ دیا، تحقیق فرمائی،
اور آپ نے رد المحتار پر جو مشہور زمانہ حاشیہ لکھا ہے جد الممتار علی رد المحتار، اس میں خاص اس مقام پر جہاں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہادت کو قبول کیا جائے گا اور اہل حیات کے قول کو، علماء حساب کے قول کو رد کر دیا جائے گا، اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے بڑا ہی عادلانہ، بڑا ہی منصفانہ اور بڑا ہی محققانہ ایک حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ اور یہ حاشیہ ایسا حاشیہ ہے، ایسا عظیم حاشیہ ہے جو رہتی دنیا تک امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کو زندہ رکھے گا۔ آج بھی قابل اتباع ہے، کل بھی تھا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جب تک یہ دنیا موجود ہے اور شریعت کے مطابق احکام پر عمل جاری ہے، اس کے اوپر عمل جاری رہے گا۔ اب میں آپ کو امام احمد رضا اپنے محقق بے مثال امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کے حاشیے جد الممتار کی وہ عبارت سناتا ہوں۔ عبارت سناؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، عبارت سناؤں پھر ترجمہ کروں، تو اس کا ایک بڑا نفیس خلاصہ تیار کیا ہے صدر العلماء حضرت مولانا محمد احمد مصباحی، سابق صدر المدرسین اور موجودہ ناظم تعلیمات جامعہ شفیہ مبارک پور نے۔ ہم یہاں انہی کی کتاب امام احمد رضا کی فقہی بصیرت جد الممتار کے آئینے میں سے انہی کا خلاصہ، انہی کا مرتب کردہ خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ امام سبکی شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر گواہان عادل، یہ عادل کا لفظ یاد رکھیے، گواہان عادل رؤیت ہلال کی شہادت دیں۔ دیکھیے تین ہوتے ہیں آدمی، عادل یہ سب سے اونچا درجہ، اور مستور یہ دوسرا درجہ، اور تیسرا درجہ فاسق کا ہوتا ہے۔ فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے، اور مستور کی رمضان میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اور عید الفطر کے لیے عادل چاہیے جو شریعت پر، مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت رکھتے ہوں، تو وہ عادل ہیں۔ تو یہاں عید الفطر کے مسئلے میں نہ فاسق کی چلے گی اور نہ مستور کی چلے گی، یہاں چلے گی عادل کی۔ تو کیا لکھتے امام شافعی، امام سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر گواہان عادل رؤیت ہلال کی شہادت دیں اور اہل حساب یعنی علماء اہل حیات یہ بتائیں، علماء حیات یہ بتائیں کہ اس رات کو رؤیت ممکن نہیں، مثلا 29 کو، تو اہل حساب کے قول پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ حساب قطعی ہے اور شہادت ظنی ہے۔ اس پر علامہ شامی لکھتے ہیں کہ شہاب الدین رملی کبیر سے امام سبکی کے اس قول سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عمل اسی پر ہوگا جس کی بینہ یعنی گواہوں نے شہادت دی ہے۔ بینہ سے مراد عادل گواہ، اس لیے شریعت نے شہادت کو یقین کے درجے میں رکھا ہے، اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ غیر مقبول ہے، متأخرین کی ایک جماعت نے اسے رد کر دیا ہے۔ اب اس کو اس پر امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان جد الممتار میں کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ اب ہمارا محققی بے مثال لکھتا ہے، یقول میں کہتا ہوں، الحق کو انشاءاللہ تعالی تفصیل، یعنی اس مسئلے میں تفصیل ہے اور حق یہ ہے کہ یہ تفصیل ہی درست ہے، حق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو مطلقاً یہ کہا جائے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، نہ مطلقاً یہ کہا جائے کہ فقہاء متأخرین کی بات صحیح ہے، بلکہ اس میں تفصیل کی جائے کہ اگر یہ بات ہو، یہ صورت ہو تو امام سبکی کا قول حق ہے،
اور اس پر فیصلہ ہوگا، اور یہ بات ہو تو فقہاء متأخرین کا قول حق ہے، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اقول الحق انشاءاللہ تعالی التفصیل۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمہ، معاملہ یہ ہے کہ یہاں دو باب ہیں، یا کہہ لیجیے یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، پہلا باب رؤیت ہلال کے قواعد کا، کچھ قاعدے اور ضابطے متعین کیے ہیں علماء ہیئت نے، علماء حساب نے، ان قواعد کا باب ہے۔ اور دوسرا باب ہے سیر شمس و قمر، یعنی شمس و قمر کے سیر رفتار، ان کے طلوع اور غروب اور منازل قمر کا۔ یہ دو باب ہوئے۔ پہلا باب رؤیت ہلال کے قواعد کا جو علماء ہیئت نے متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، اور دوسرا باب ہے سیر شمس و قمر کا اور شمس و قمر کے طلوع و غروب کا اور منازل قمر کا۔ یہ چیز علماء ہیئت نہیں مقرر کی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ رؤیت ہلال کے قواعد یہ منضبط کیے ہیں، مقرر کیے ہیں علماء ہیئت نے، اور سیر شمس و قمر اللہ کا دیا ہوا ہے، ان کا طلوع و غروب اللہ کی طرف سے ہے، اور منازل قمر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پہلے باب کا تعلق اہل ہیئت کے مقرر کرنے سے ہے، اور دوسرے باب کا تعلق اللہ کے مقرر کرنے سے، اللہ کے نظام قدرت سے، یعنی نظام قدرت اللہ کے مقرر کردہ نظام سے ہے۔ تو جو پہلا باب ہے رؤیت ہلال کے قواعد کا، جو علماء ہیئت نے مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اول کا تو کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ خود ان کا یعنی علماء ہیئت کے اس بارے میں کثیر اختلاف ہے، اور کسی قطعی تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے، جیسا کہ اشنائے فن سے مخفی نہیں۔ اسی لیے مجستی میں اس کی کوئی بحث ہی نہیں رکھی، باوجود کہ اس میں متحیرہ اور ثوابت کے ظہور خفا پر بھی کلام کیا ہے، اس وجہ سے کہ انہیں معلوم تھا کہ رؤیت ہلال ایسی چیز ہے جو ضوابط کی گرفت سے باہر ہے۔ یہی وہ باب ہے جس سے ہمارے ائمہ رضی اللہ عنہم نے رد کر دیا ہے۔ اسی کے بارے میں فقہاء متأخرین کی وہ بات ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے گا اور شہادت کو قبول کر لیا جائے گا، جہاں قواعد کی بات آ جائے گی، کیونکہ قواعد جو ہیں یہ نظام قدرت سے متعلق نہیں ہیں، قواعد تو علماء ہیئت نے مقرر کیے ہیں، اور ثانی جن کا تعلق نظام قدرت سے ہے، یعنی سیر شمس و قمر، شمس و قمر کا طلوع غروب، منازل قمر، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اور ثانی تو بلا شبہ یقینی ہے، بلا شبہ فرماتے ہیں اور یقینی فرماتے ہیں، اور ثانی تو بلا شبہ یقینی ہے۔ اس پر قرآن عظیم کی متعدد آیتیں شاہد ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کی 5ویں آیت ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھہراؤ کے لیے چلتا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یہ سورہ یاسین شریف کی ہے آیت ہے، آیت نمبر 38۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ تو اگر اہل حساب، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اہل حساب علماء عادل باب اول کی بنیاد پر یہ کہیں کہ رؤیت ممکن نہیں، باب اول کی بنیاد پر جو علماء حساب کا مقرر کیا ہوا ضابطہ ہے، اور بین عادلہ رؤیت کی شہادت دے تو شہادت قبول کی جائے گی۔ اگر اہل حساب علماء عادل باب اول کی بنیاد پر یہ کہیں کہ رؤیت ممکن نہیں، اور بین عادلہ رؤیت کی شہادت دے تو شہادت قبول کی جائے گی، اور اگر باب ثانی کی بنیاد پر کہیں جیسا کہ مسئلہ دوم میں ہے، تو یہ قطعی امر ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ عادتاً رؤیت ہلال ممکن نہیں جب تک کہ چاند سورج ہے، جب تک کہ چاند سورج سے 10 درجہ بلکہ زیادہ دوری پر نہ ہو۔ تو دن میں طلوع آفتاب سے پہلے
پھر رات میں غروب آفتاب کے بعد بھی اس کی رؤیت ہو تو یہ اس امر کو مستلزم، یعنی صبح کو بھی چاند نظر آیا اور مغرب میں بھی کے وقت بھی چاند نظر آ گیا تو اس کی رؤیت ہو تو یہ اس امر کو مستلزم ہے کہ چاند نے دن بھر کے اندر 20 درجے سے زیادہ مسافت طے کر لی، جبکہ یہ قطعاً معلوم ہے کہ چاند پورے دن رات میں تقریباً 12 درجے سے زیادہ مسافت طے نہیں کرتا، تو اس میں سنت الہیہ کی تبدیل لازم آئے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کی سنت میں ہرگز تمہیں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ ایسی صورت میں صاحب علم قاطعی طور سے یہ حکم کرے گا کہ گواہوں کو اشتباہ ہو گیا اور قطعی کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی گواہوں کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اور علماء حیات نے جو کہا کہ رویا چاند کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب اعلیٰ علیہ الرحمہ دونوں علماء کے دونوں طبقات جو اس زمانے سے دو لائنوں میں چلے آ رہے تھے اختلاف کے ساتھ، ان کے درمیان تطبیق کی روش نکالتے ہیں اور تطبیق کی بہترین روشنی ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاید امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے، تو اس سے دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو جائے گی۔ اس کی نظیر اب اعلیٰ علیہ الرحمہ اس کی نظیر پیش کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اس کی نظیر ہمارے اس رمضان 1330 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کتاب اعلیٰ علیہ الرحمہ نے یہ حاشیہ جس پر لکھا وہ رمضان 1330 ہجری کے بعد یعنی شوال کہا یہ مسئلہ۔ اس کی نظیر ہمارے یا رمضان سے کچھ قریب کے مہینے شوال ذوالقعدہ، اس کی نظیر ہمارے اس رمضان 1330 ہجری کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کے سارے اطراف میں تمام لوگوں نے پنج شنبہ کو روزہ رکھا، یعنی جمعرات کو روزہ رکھا۔ تو جب چہارشنبہ یعنی بدھ کو ماہ رمضان کی 28 تاریخ تھی تو بدایوں میں ہمارے دوست مولوی عبد المقتدر صاحب، بہت بڑے عالم تھے بدایوں شریف کے، تو ہمارے دوست مولوی عبد المقتدر صاحب کے یہاں 3 یا 5 آدمیوں نے شہادت دی۔ یہاں یاد رکھیے گا 5 آدمیوں کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ ان 5 آدمیوں نے کیا شہادت دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اور چاند بدلی میں تھا، یعنی مطلع ابر آلود تھا، چاند بدلی میں تھا اور بدلی میں 5 لوگوں نے شہادت، 5 لوگوں نے چاند دیکھا ہے۔ تو جب چاند بدلی میں ہو اور 2 لوگ بھی دیکھ لیں، عادل ہوں، دیندار ہوں، تو ان کی گواہی مقبول ہوتی ہے، اور یہاں تو 5 لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور بدلی میں مطلع صاف نہیں ہے یا مطلع ابر آلود ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست مولوی عبد المقتدر صاحب کے یہاں 3 یا 5 آدمیوں نے شہادت دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اور چاند بدلی میں تھا۔ انہوں نے گواہی قبول کر لی اور لوگوں کو عید کا حکم دے دیا، جسے ان کے ماننے والوں میں سے چند ہی افراد نے قبول کیا، باوجود کہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ گواہوں سے غلطی ہوئی۔ اس کی 5 وجہ ہیں۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 5 بینہ عادل گواہ گواہی دے رہے ہیں، مطلب یہ ابر آلود ہے، اور اس کے باوجود اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ گواہوں سے غلطی ہوئی ہے، گواہوں سے غلطی ہوئی ہے، گواہوں کا فیصلہ کی اور گواہوں کے شہادت کو نہیں لیا جائے گا، اور اہل حساب نے جو کہا ہے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ گواہوں کی غلطی کی 5 وجہیں اعلیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ سبھی 5 وجہیں باب ثانی پر مبنی ہیں، باب اول پر نہیں۔ اب سنیے وہ 5 وجہیں۔ اول یہ کہ اس دن یعنی بدھ کو شمس و قمر کا اجتماع، اب سن لیجئے، یہ چونکہ بڑی دقیق باتیں ہیں جو علم حیض سے متعلق ہیں، اسے سب لوگ کیا سمجھ پائیں گے، لیکن اس نیت سے سنیے کہ کلام اعلیٰ علیہ الرحمہ کی تحقیق کو سننا بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے حق تک رسائی کا سبب بن جائے گا، اور اس میں ادبی ثواب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی بدھ کو شمس و قمر کے اجتماع رائج گھڑیوں سے 9:18 پر تھا اور غروب آفتاب 6:23 پر۔ تو عادتاً یہ محال ہے کہ اجتماع کے 9 گھنٹے چند منٹ بعد رؤیت ہلال واقع ہو جائے، یعنی چاند دکھ جائے۔ 2، تقویم آفتاب اور تقویم قمر کے درمیان غروب کے وقت
فصل دوری تقریباً 5 درجے ہے، زیادہ نہ تھا، 5 درجے سے زیادہ نہ تھا۔ آفتاب سنبلا کے 19ویں درجے میں اور چاند اسی کے 23ویں درجے میں تھا، اور یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ محض اتنے فصل پر، یعنی اتنی دوری پر ہلال کی رویت اس کے خالق ذوالجلال کی سنت مستمرہ معلومہ کے خلاف ہے۔ قمر کا غروب مرکزی، جس کا غروب ہلال میں اعتبار ہے، اس لیے کہ یہ چاند کے نصف اسفلی میں ہوتا ہے، 6:39 پر ہوا، یعنی غروب آفتاب کے 16 منٹ بعد، اور تجربے سے یہ قطعاً معلوم ہے کہ غروب آفتاب کے 20 منٹ بعد تک آفتابی شعاؤں کی اس قدر سہولت ہوتی ہے کہ عادتاً 29ویں کا چاند بھی اس میں نظر آنا ممکن نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چاند سورج کے قریب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی اتنی تیز چاند پر پڑتی ہے کہ اس تیز روشنی میں چاند کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کا ہونا نہیں معتبر ہے، بلکہ چاند کا دیکھنا معتبر ہے۔ تو حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا، سومو لرؤیتی، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطروا لرؤیتی، اور افطار کرو چاند دیکھ کر۔ تو چاند کو دیکھنا ضروری ہے، قابل رؤیت ہونا ضروری ہے۔ تو جس وقت سورج کی تیز شعاع چاند پر پڑ رہی ہوگی اور چاند اس کے قریب ہوگا تو اس وقت قابل رؤیت نہیں ہوگا، اس کا دکھنا محال ہوگا۔ تو اس لیے دونوں میں دوری ضروری ہے۔ پھر جب ہلال حد رؤیت پر پہنچے گا، یعنی دور ہو جائے گا کہ شعاع سورج کی تیز نہ پہنچے بلکہ ہلکی پہنچے، تو اسے چند منٹ پہلے ہی زمین کے نیچے جا چکا ہوگا، تو نظر کیسے آئے گا؟ چہارم، اس کے بعد والی رات کو چاند بہت باریک ٹماتا سا افق کے قریب طلوع ہوا، جس سے لوگ بڑی مشکل سے دیکھ سکے۔ اگر زہرہ اس سے قریب نہ ہوتا تو نظر آنے کی کوئی توقع بھی نہ تھی، اور غروب آفتاب کے بعد صرف 51 منٹ رکا، اس لیے کہ پنج شنبہ کو غروب آفتاب 6:22 پر تھا اور غروب قمر 7:13 پر، اور تجربے سے یہ قطعاً معلوم ہے کہ یہ بات 2 رات کے چاند میں نہیں ہوتی۔ پنجم، ہمارا یہ موجودہ شوال انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن کا ہوگا۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوال میں یہ تحریر لکھی ہے۔ روز جمعہ اگر آسمان صاف رہا تو سب دیکھ لیں گے کہ چاند نہیں، تو ان کے حساب پر لازم آیا کہ شوال 31 دن کا ہو، اور یہ محال ہے۔ الحاصل ان کی شہادت کے باطل ہونے میں شک نہیں۔ دیکھیے 5 شہادتیں گزر رہی ہیں، 5 شہادتیں عادل کی ہیں اور بدلی بھی ہے۔ حالت کیا فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت کے باطل ہونے میں شک نہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ بدلی تھی اور وہاں زہرہ ستارہ تھا، اسی کو بادل کی اوٹ سے انہوں نے دیکھ کر ہلال سمجھ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا، کیا اندازہ لگایا؟ یہ مسئلہ ایک زمانے سے علماء اور فقہا کے درمیان اختلافی چلا آ رہا تھا، اور ان کے اختلاف کا یہ مطلب صاف ہوتا دکھتا نہیں تھا، مگر اختلاف کی گرد سے اس آلود مطلع اختلاف کو صاف کیا ہے ہماری محقق بے مثال اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے۔ ایسی تفصیل اور تحقیق فرما دی، ایسی تنویر فرما دی، ایسی روشنی ڈال دی کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام سبکی نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے، اور دوسرے فقہاء متأخرین نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے۔ فقہاء متأخرین کے فتوے کی بنیاد باب اول پر ہے، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد باب دوم پر ہے۔ یہ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ علیہ الرحمٰن نے سب تحقیق کر دی، تنقید فرما دی، تحقیق فرما دی، مگر مولانا عبد المقتدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، انہیں برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ ایک دقیق مسئلہ ہے، بڑے سے بڑے عالم سے سہو نسیان ہو سکتا ہے، ذہول ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق جس کی آوری کرے، اللہ کی توفیق جس کی مدد کرے، اس کا حصہ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ ثواب تک اور پھر ثواب تک رسائی پاتا ہے۔
یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا موجودہ رمضان بھی اسی طرح کا ہوا کہ بدھ کو 29 رمضان تھی اور پہلے ہی سے کچھ رصد گاہوں نے ہمیں یہ اطلاع دے دی تھی. ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آج ہندوستان میں چاند نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہندو پاک میں آج چاند نظر نہیں آئے گا، اور دوسرے دن ساری دنیا میں 29 تاریخ کو ساری دنیا میں چاند نظر آئے گا. پھر بعض شناسائے علم حیات نے اس کی دلیل بھی بیان کر دی کہ سورج اتنے درجے پر رہے گا اور چاند اتنے درجے پر رہے گا اور اتنے درجے پر دیکھا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے. اس لیے 29 کو چاند کی رؤیت ممکن نہیں ہے. اور اس کے پیش نظر ہم نے اپنی قوم کے نام یہ بیان جاری کر دیا کہ آپ لوگ 30ویں روزے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ آپ کو ایک دن اور روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، سعادت مل رہی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کرم ہے. یہ قوم نے، ہم نے جو پیغام نشر کیا، قوم نے اس کو گوشت دل سے سنا، اسے قبول کیا، اور پوری قوم مزید ایک روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی. مگر اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ ہندوستان میں کہیں چاند نہیں ہوا، اور کہیں کچھ لوگوں نے اگر چاند دیکھا تو میں کہوں گا، میں اگر عرض کروں تو شکایت ہوگی. اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان کے بقول میں کہوں گا کہ انہیں کوئی سہو ہو گیا، انہیں کچھ نسیان ہو گیا، اور بات وہی ہے جو اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے کہی ہے. حق وہی ہے جو اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان کا فیصلہ ہے، فرمان ہے. مگر اس حق کو وہی تک محدود رکھا جائے، یہ نہیں کہ آپ کسی پر کیچڑ اچھالیں، کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کو برا بھلا کہیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو صبر کیجیے. آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا. جو جیسا کرتا ہے اس کا جواب دہ عند اللہ وہ ہوگا. دوسرے کے فعل پر آپ عند اللہ جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ ماخوذ نہیں ہوں گے. اس لیے آپ کسی کے دامن پر کیچڑ ہرگز نہ اچھالیں. خاص طور پر جو ہمارے علماء کبار ہیں، علماء جلیل الشان ہیں، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں. اور یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اعلیٰ تعالی رحمہ کی اس تحقیق کے مطابق عمل کا فائدہ ملا اور 30 روزے مکمل ہو گئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے 30 روزے قبول فرمائے اور آپ کی زبان کو، آپ کے قلم کو دوسروں پر اٹھانے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. یہ سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندہ. ہماری گفتگو سے ثابت ہوا کہ ہمارے امام ممدوح امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان بلا شبہ ایک محقق بے مثال تھے. ہمارے پاس اس کی ابھی بہت سی نظیریں ہیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں موجود ہیں، مگر یہ چند شہادتیں، 2 شہادتیں کافی ہوتی ہیں. ہم نے 3 شہادتیں پیش کر دی ہیں تو یہ آپ کے قبول کے لیے کافی ہیں. میں آپ تمامی حضرات کو یوم رضا کے اس مبارک موقع پر خلوص دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.